اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین بیومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر جسمانی غذا سے آپ حضرات فارغ ہو چکے ہیں تو روحانی غذا کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تین اطاعتیں اللہ نے اس آیہ کریمہ میں طلب فرمائی ہیں۔ جیسا کہ میں نے طریقہ بنایا ہے کہ آغاز میں 2 سے 4 منٹ کے پیغام آپ کے سامنے پیش کروں، وہی پروردگار کہ جو اطاعت کا طلبگار ہے اسی نے یہ قانون بنایا کہ ہر زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ بات اطاعت کی ہے، ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی زوجہ پر اس طریقے سے ظلم کرے کہ جو میں کہتا ہوں اسے مانو۔ جہاں پر شریعت نے یہ اجازت دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے والدین یعنی ماں باپ ہر صورت میں ہر حال میں ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے اولاد کے لیے، لیکن ایک صورت کے لیے شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ اپنی اولاد کو حرام راستوں کی طرف لے جائیں تو وہاں پر اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی مخالفت کرے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی والدین کی مخالفت کی اجازت اولاد کو نہیں ہے، اگرچہ باپ کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا احترام واجب ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بڑا خوبصورت سا جملہ ہے، بہترین خوبصورت آیت ہے، ایک فقرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سمجھیے گا اس کو، آغاز مجلس ہے، تھوڑا آپ کی اذہان عالیہ کو قریب کر لوں اور ایک میسج ایک پیغام آپ کے نظر ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس قرار پائی ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم سب
اپنی زوجہ کے لیے لباس قرار دیے گئے ہو۔ بڑی آسان سی آیت ہے، بڑا سادہ ترجمہ میں نے کر دیا، آپ کو بھی لگا ہوگا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو مولانا بتانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بہت بڑا پیغام ہے جو اللہ اس مختصر سی آیت کے ایک ٹکڑے سے بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے لوگو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب آئیے، جو اس لباس کو سمجھ گیا وہ شوہر اور زوجہ کے رشتے کو سمجھ جائے گا، لہٰذا اس چیز کو محسوس کیجئے گا، لباس کیوں کہا اللہ نے؟ زوجہ شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر زوجہ کے لیے لباس ہے، اللہ نے لباس سے ہی کیوں مثال دی؟ کوئی اور مثال دے دیتا، یہ مثال لباس کی کیوں دی؟ یہ لباس شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ اس چیز کو ایسے سمجھیے، اگر مثال سمجھ گئے بات آسان ہو جائے گی، اور میری طرح متوجہ رہیے آپ حضرات۔ فرض کر لیے یہ مثال ایسی ہے کہ میں کسی اور کے اوپر نہیں دے سکتا، اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں کہ علی رضا اشتر آپ کے علاقے میں آیا 10 دنوں کے لیے۔ اگر ایسا ہو کہ 10 محرم عشرہ مجالس ختم کرنے کے بعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ عشرہ مجالس ادھورا رہ جائے اور جس چیز کے لیے آپ نے بلایا ہو، تو عشرہ مجالس پڑھنے کے بعد 11 محرم کو علی رضا اشتر کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں مر گیا، مجھے غسل و کفن دینے کے لیے آپ کے علاقے سے چند لوگ اٹھے اور آئے، اور آنے کے بعد غسل خانے میں لے گئے۔ بات بہت اہم ہے، بہت خاص نکتہ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میری باڈی کو، میرے جنازے کو غسل خانے میں لے جایا گیا، اور چند احباب آگے بڑھے آپ کے بستی سے، اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے میرے جسم پر جو لباس تھا اس لباس کو ہٹایا۔ جیسے ہی لباس کو ہٹایا کہ فوراً سرفراز بھائی کی نگاہ میرے جسم کے ایک حصے پر گئی جہاں پہ انہیں سفید داغ نظر آیا۔ مثال دے رہا ہوں، سچ نہ سمجھیے گا، انہیں سفید داغ نظر آیا۔ جیسے انہوں نے وہ داغ دیکھا، آپس میں گفتگو کرنے لگے، ارے مولانا کے تو جسم پر سفید داغ ہے اور یہ داغ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن 10 دن مولانا ہمارے درمیان رہے، آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے جسم پہ داغ بھی ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے، میں کہیں آپ کو لینا چاہتا ہوں میرے سرکار۔ 10 دن میں یہاں رہا، کسی کو نہیں معلوم کہ میرے جسم پر لباس ہے، لیکن جیسے ہی میرے جسم سے لباس ہٹایا گیا اس داغ کا راز فاش ہوا۔ اس کا مطلب ہے، اب سمجھ میں آیا کہ اگر جسم پر لباس ہوتا ہے تو بہت سی برائیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہائے ہائے، میرا پیغام پہنچ جائے کاش۔ جو بات آپ کے درمیان پہنچانا چاہتا ہوں بھائی، اب اللہ نے بیوی کو شوہر کے لیے لباس بنایا، شوہر کو بیوی کے لیے لباس بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم سے لباس ہٹ جائے، اگر میاں اور شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، گویا کہ لباس ہٹ جاتا ہے، تو اب اگر بیوی کا راز ہو تو وہ بھی عام ہو جاتا ہے، شوہر کا راز ہو تو وہ بھی عام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بیوی شوہر کے لیے لباس ہو اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہو تو جو راز ہوتا ہے وہ راز رہتا ہے، برائیاں چھپی رہتی ہیں۔ اور لباس کے بہت سارے کام ہیں عزیزو، اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اے لوگوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم سب ان کے لیے لباس ہو۔ عزیزوں، لباس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جیسے موسم سرد آیا، موسم گرم آیا، موسم سرد میں اگر آپ موٹے لباس نہ پہنے تو آپ کو سردی لگ جائے گی، آپ بیمار پڑ جائیں گے، ممکن ہے انتقال بھی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لباس انسان کو آنے والے خراب اور ایسے موسموں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اب اسی لیے اللہ نے کہا کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے،
بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا کام ہے حفاظت کرنا۔ اب ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، ہر زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ تو ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب آئیے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ عزیزوں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، کل تک ہم نے کل کی مجلس میں، آج عشرہ مجالس کی دوسری مجلس ہے، کل تک ہم نے یہ سمجھا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ کون ہے یا ایھا الذین آمنوا سے مراد؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، کل ثابت ہوا تھا۔ اب جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو، تو اب اطاعت کے مطلب کو سمجھیے۔ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ لہٰذا جس کو بھی اطاعت سمجھنا ہو، اس کی اطاعت کو سمجھنے سے پہلے اس کو معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بھائی جب تک آپ اللہ کو پہچانیں گے نہیں، اس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی ایک بزرگ ان میں سے کسی چھوٹے بچے کو یہ حکم دے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آؤ، فرض کر لیں کہ اگر یہ بچہ انہیں نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، ان کی معرفت نہ رکھتا ہو، ممکن ہے لانے میں کچھ وقت لگا دے، کچھ تاخیر کر دے، ارے میں کیوں ان کے لیے لے کر آؤں؟ لیکن اگر کوئی نانا اپنے نواسے سے حکم کرے، کوئی دادا اپنے پوتے سے حکم کرے کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اب نواسا ہو یا پوتا، نگاہ میں یہ ہے کہ نانا اور دادا نے حکم کیا ہے، اگر میں فوراً لے کر نہ آیا تو ممکن ہے میری پٹائی ہو جائے۔ چونکہ وہ پہچانتا ہے، چونکہ وہ معرفت رکھتا ہے، لہٰذا اطاعت سے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمیں کرنا ہے اللہ کی اطاعت، لہٰذا جب اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو اطاعت سے پہلے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ کون اللہ؟ جو ذہن میں آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، وہ زمانی نہیں، وہ مکانی نہیں، وہ قابل تحلیل نہیں، وہ لائق اشارہ نہیں، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے اس کائنات میں بھیجا، جب تک یہاں رکھے گا رہنا پڑے گا، جس دن بلائے گا اس دن جانا پڑے گا۔ کون اللہ؟ یہ وہ اللہ ہے کہ جس کے دربار میں ہر ایک فریاد بلند کیے ہوئے ہے، اے مبدع فیض علی الاطلاق، اے مالک موت و حیات، اے خالق انفس و آفاق، اے مدبر زمان و مکان، اے نہا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اے دامن ہستی کے صحرا پر افق صبح کی نمائش کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، ہم ادنا ہیں تو اعلیٰ، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسا بکف تو ابر سخا۔ ہمیں بھول نہ جانا، ہم پہ رحمت کے دروازے کھولتے رہنا، یا بارع النعم یا ذا الجود والکرم۔ ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے بھائی، ہندو بھی اسی سے مانگتے ہیں، شیعہ بھی اسی سے مانگتے ہیں، عیسائی بھی اسی سے مانگتے ہیں، کافر بھی اسی سے مانگتے ہیں، بریلوی بھی اسی سے مانگتے ہیں، ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے میرے سرکار۔ بس فرق یہ ہے کہ آواز وہی ہے، لہجے بدل گئے، منزل وہی ہے، رستے بدل گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری طرح متوجہ رہیے گا۔ کون اللہ؟ اللہ سمجھیے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہر ایک اسی کے بارگاہ میں فریاد کیے ہوئے ہے، جس نے اس اللہ کا جلوہ جہاں دیکھا اسی سے مانگ لیا۔ کسی نے اللہ کا جلوہ شمس میں دیکھا تو اس سے مانگا،
کسی نے اس کا جلوہ قمر میں دیکھا تو اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ حجر میں دیکھا تو اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ شجر میں دیکھا تو اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ زرد رنگ کی گائے میں دیکھا تو اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ مہاتما بدھ کے آبلوسی مجسمے میں دیکھا تو اس سے مانگ لیا۔ بھئی ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے۔ اللہ وہی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، لوگوں نے پہچاننے میں فرق کیا۔ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کہ جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھا، اسی کے مقابلے پر ایک خدا سامنے آیا جس کا نام تاریخ نے فرعون بتایا۔ سنیے انشاءاللہ بھی لطف آئے گا آپ کو جب ایک منزل پر لے کر جاؤں گا۔ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں ہوں انا ربکم الاعلی۔ فرعون کا کیا کہنا تھا؟ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب جناب موسیٰ چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون تعاقب میں تھا، آگے آگے جناب موسیٰ، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ دریائے نیل کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی دریا نیل کے قریب پہنچے، اچانک جناب موسیٰ نے ایک سوال کیا، پروردگار آگے ہے دریائے نیل، پیچھے ہے تیرا دشمن، اور میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں، اپنے عصا کو زمین پہ مارو۔ میری طرح متوجہ رہیے گا، ایک نتیجہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے دریائے نیل پہ عصا مارا۔ جیسے ہی عصا مارنا تھا کہ تاریخ نے بتایا کہ نیل میں رستہ بنا، موسیٰ چلنے لگے۔ اب چشمے تصور میں میرے ساتھ آئیے جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ منظر کیا ہے؟ دریائے نیل میں رستہ بنا، موسیٰ چلنے لگے، آگے آگے جناب موسیٰ، پیچھے پیچھے فرعون۔ ادھر جناب موسیٰ درمیانے دریا میں پہنچے، ادھر فرعون نے دریا میں قدم رکھا۔ ادھر جناب موسیٰ نے دریائے نیل کو عبور کیا، دریائے نیل کو پار کیا، ادھر فرعون درمیانے دریا میں پہنچا۔ اب ادھر جیسے ہی دریا کے درمیان میں فرعون کو پہنچنا تھا کہ اچانک فرعون نے کیا دیکھا کہ جو موجیں آپس میں دیواریں بنی ہوئی تھیں، میرے جملے کو سمجھیے گا خدا کے لیے، جو موجیں آپس میں دیواریں بنی ہوئی تھی وہ گلے ملنے لگی۔ ادھر گلے ملنا تھا کہ فرعون ڈوبنے لگا، فرعون غرق ہونے لگا۔ میں یہاں پر رک ایک جملہ کہہ دوں اپنے اس اچھے اور خوبصورت مومنین سے کہ آپ نے غور نہیں فرمایا، ارے ہم جیسے انسانوں کو دریائے نیل نے بھی یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو اگر دشمن کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو بچھڑے ہوئے گلے مل جانا، دشمن ہلاک۔ توجہ فرمائیے گا جانے محترم، دریائے نیل نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر دشمن کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو بچھڑے ہوئے آپس میں گلے مل جاؤ۔ خدا نہ کرے کہ آپس میں اختلاف ہو۔ ارے مجلس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے، مجلس میں آنے سے پہلے لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں ایک ساتھ بیٹھ کر یہ پیغام لے کر جاتے ہیں کہ یہ مجلس حسین اختلاف کا نہیں بلکہ اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ اب آئیے ذہن محترم، فرعون نے جب یہ منظر دیکھا ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور بلند کر کے کہتا ہے موسیٰ میری زندگی بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے۔ اللہ نے بھی فرعون کو مجبور کر دیا یہ کہنے پر، اس لیے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، جسے جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ خدا کیسے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے عزیزوں، آپ نے واقعہ سن لیا لیکن آپ سے ایک سوال ہے، منظر کیا تھا؟ جس راستے پر جناب موسیٰ چل رہے تھے اسی راستے پر فرعون چل رہا تھا نا، جناب موسیٰ کے نقش قدم پر نقش قدم جماتا ہوا چل رہا تھا۔
موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جملہ بدل کے کہوں, ایک نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اب جملہ بڑا خوبصورت ہے, اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے تو استقبال فرمائیے گا. بھئی فرعون ایک نبی کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا, لیکن اے پروردگار موسیٰ کیوں بچ گئے؟ فرعون کیوں غرق ہو گیا؟ موسیٰ کو تو نے بچا لیا, فرعون کو مار دیا. اللہ جواب دے گا, میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دل میں نبی کا بغض ہو, پیچھے پیچھے کیوں نہ چلتے رہو. ہلاک یہ دریائے نیل نے پیغام دیا ہے عزیزوں. جس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اچھا خدا کہتے کسے ہیں سمجھیے گا اس چیز کو, معرفت حاصل کیجئے. معصوم فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اب بتائیے خدا کی معرفت آسان ہے؟ جسے خدا کو پہچاننا ہو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کرے. ہم کیا ہیں, ہم کس جگہ ہیں؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے خدا کی معرفت حاصل کی. ایسا ہی شخص کہ جس کے ذہن و دل کو پریشان کرنے والا ایک سوال کہ کیا خدا ایک ہے, کیا خدا ہے؟ امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. توجہ چاہوں گا, یہ نتیجہ بہت اہم ہے اور اس کو سمجھیے, چونکہ اب علی رضا اشتر کی بات نہیں ہے. امام چھٹے امام فرماتے ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا خدا ہے, ثابت کیجئے. آپ سے سوال ہوگا, آپ ثابت کر پائیں گے؟ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نا, عقیدہ ہے, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں سوائے اس اللہ کے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے نا کہ اگر کوئی سوال کر لے آ کے کہ اللہ ایک ہے تو کیسے ثابت کیجئے گا, یا اللہ ہے کہ نہیں ہے پہلے تو اس کو ثابت کیا جائے. یہی سوال لے کے امام کی خدمت میں آیا. اسے کیا معلوم کہ اس کے دروازے پر آیا ہے جس کے جد نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. آگے کہتا ہے کہ مولا بتائیے اللہ ہے کہ نہیں ہے. مولا نے کہا بے شک اللہ ہے. کہا کہ مجھے دلیل چاہیے. امام نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ. جگہ پہ بیٹھ گیا. امام اپنے کاموں میں مصروف رہے. بہت دیر وقت گزرتا گیا. کافی دیر گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پریشان ہو کے اٹھا اور اس کے کہتا ہے کہ مولا مجھے جلدی جواب دے دیجئے, میرے سر میں درد ہونے لگا. بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پر سر میں درد ہو گیا. مولا نے کہا اچھا تمہارے سر میں درد ہو گیا, ذرا دکھاؤ ہے کہاں پر. کاش میرا جملہ, یہ میرا جملہ نہیں ہے, اللہ میرے معصوم امام کا جملہ ہے. امام سمجھانا چاہتے ہیں خدا کس شے کا نام ہے. اس نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کہا کہاں تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے؟ کہا سر میں درد ہو رہا ہے. تو اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو مجھے ثابت کرو, دکھاؤ. میں نہیں مانتا تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے. کہا اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ کہ درد کہاں ہے. اس نے کہا مولا یہ کیسے دکھا سکتا ہوں, یہ تو دکھنے والی چیز ہی نہیں ہے. ہائے ہائے تم نے جواب دے دیا. اب بھائی جب تمہارے سر میں ہونے والا درد جب تم اسے نہیں دکھا سکتے تو پھر خدا کو دیکھنے کے لیے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. سنیے گا, معرفت کی بات ہے میرے سرکار, میں بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے. جناب سلمان فضائل کے انداز سے, جناب قمبر فضائل کے انداز میں, جناب فضہ فضائل کے انداز میں, جناب ابو ذر کے فضائل, جناب علی اکبر کے فضائل, جناب اونو محمد فضائل کے انداز میں, امام حسین فضائل کے انداز میں, جناب عباس تو میرا خاص موضوع ہے اور مولا علی کے بغیر تو مجلس ہوتی ہی نہیں. اتنے زیادہ اور اس سے بھی زائد موضوعات پر میں مجلسیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن سمجھنا یہ ہے کہ معرفت حاصل کرنی ہے, اللہ کی معرفت. امام کے پاس کہتا ہے کہ مولا ٹھیک ہے میں مان گیا اللہ ہے,
لیکن ایک سوال اور ہے. اب جوانوں بیدار ہو جانا خدا کے لیے. ایک سوال اور ہے. کہا کیا سوال ہے بتا؟ اس نے کہا مولا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو مجبور بنایا ہے یا مختار؟ بتائیے جی. مختار. اور کوئی دوسرا جواب دے گا؟ اللہ نے ہم انسانوں کو مجبور بنایا یا مختار؟ اللہ اکبر. میری جانیں قربان ہو جائیں مولا کے اس مثال پر جس طریقے سے مولا نے جواب دیا ہے. جیسے میرے مولا نے سمجھایا ویسے ہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. خدا کے لیے میری طرف متوجہ رہیے گا. میرا بھائی ذرا سا کھڑے ہو جا اپنی جگہ سے. یہ بچہ ہے اس کو دیکھیے گا خدا کے لیے. معصوم امام سے سوال ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مجبور بنایا یا مختار بنایا؟ امام نے اس سے کہا اپنی جگہ کھڑے ہو جا. وہ شخص کھڑا ہوا. امام نے کہا اپنا ایک پیر ہوا میں اٹھا. اپنا ایک پیر ہوا میں اٹھاؤ. اس نے اپنا ایک پیر ہوا میں اٹھایا. پھر امام نے کہا اپنا دوسرا پیر ہوا میں اٹھاؤ. آئے ہائے آئے ہائے. اٹھا پاؤ گے بیٹا؟ نہیں اٹھا پاؤ گے نا. بیٹھو میں سمجھاتا ہوں. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. معصوم امام نے سمجھایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مجبور بھی بنایا, مختار بھی بنایا. بعض مقامات پہ مجبور بنایا, بعض مقامات پہ مختار بنایا. کہ جتنا تم نے ایک پیر اٹھایا اتنا تمہیں مختار بنایا. دوسرا نہ اٹھا سکے اتنا مجبور بنایا. لیکن یہ تھی انسانوں کی باتیں, یہ تھی ہم جیسوں کی باتیں. لیکن آؤ تاریخ میں کہ ایک مرتبہ خیبر میں لوگ بھاگتے ہوئے رسول کے پاس آئے. یا رسول اللہ, علی نے دو انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑا. رسول نے کہا ارے تم انگلیاں دیکھ رہے ہو, میں علی کے دونوں پیروں کو ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو قانون بنا کہ اللہ نے ہمیں مختار بھی بنایا, مجبور بھی بنایا, لیکن یہ صرف ہمارے لیے ہے, اہل بیت علیہ السلام کے لیے نہیں. اس لیے کہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے. رسول نے یہی تو کہا تھا کہ تم ان کی انگلیوں کو دیکھ رہے ہو, میں علی کے دونوں پیروں کو ہوا میں بلند دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے خدا جس کی معرفت کے لیے حکم ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ جو اطاعت کی منزل ہے نا میرے سرکار, یہ بڑی سخت منزل ہے. اس لیے کہ اطاعت سے پہلے والی منزل کا نام معرفت ہے. جب تک ہم پہچانیں گے نہیں معرفت حاصل ہوگی نہیں. جس زندگی سے آپ گزر رہے ہو اور جس نے آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے, یعنی ہمارے والدین ماں باپ, ان کے لیے اللہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا, معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں نا یہ رب مجازی ہیں. مجازی سمجھتے ہیں؟ مجازی یعنی ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے مجازی. وہ اللہ رب حقیقی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا بظاہر, یہ ہمارے لیے رب مجازی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے ماں باپ کی معرفت حاصل کرے. میں ایک جملہ اکثر و بیشتر کہتا ہوں مجلسوں میں کہ آج پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آ جائے گا کہ ہم مولا سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا زبانی دعوی محبت و علی و فاطمہ بعد میں کرنا, پہلے اپنے ماں باپ سے محبت کر کے دکھاؤ. اپنے ماں باپ سے محبت تو کر نہیں سکے اور حسنین کے ماں باپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اسے حق ہے ہی نہیں. جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکا وہ اللہ اور معصومین کا کیا ہوگا. سب سے بڑی ذات کا نام ہے والدین.
خوش قسمت ہیں وہ افراد جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ برقرار ہے۔ جوانوں، اب تھوڑی دیر کے لیے تم سے گفتگو کر رہا ہوں، بزرگوں سے بس دعائیں چاہیے، اور اس مجلس کے بعد اگر فرش عزا سے جانے کے بعد پیغام لے کر نہ جائے تو پھر اس مجلس میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ لو، آج کی مجلس صرف جوانوں کے لیے، جتنا بھی وقت میرے پاس بچا ہے چاہتا ہوں کہ جوانوں کے لیے گفتگو کروں۔ خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ برقرار ہے، ورنہ خدا کی قسم یہ ایسی نعمت ہے نا کہ جن کو اگر اللہ نے ایک بار چھین لیا تو دوبارہ نہیں عطا کرتا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کا احترام کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا مطلب ہے اس احسان کا؟ کوئی بتائے گا؟ آج تک ہم نے آیتیں تو سنی ہیں، مجلسیں بہت سنتے ہیں، لیکن اس احسان کا مطلب کیا ہے جس میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو؟ کیا احسان کا مطلب یہ ہے کہ سال میں عید آتے ہی ایک جوڑا کپڑا خریدا اور خریدنے کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کیا اور محلے میں جا کے دوستوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ حق ادا ہو گیا؟ بزرگوں سے توجہ چاہوں گا، اپنے 40,000 کی سیلری میں سے ہر مہینے صرف 2,000 روپے اپنے ضعیف ماں باپ کو دینے کے بعد اور محلے میں سر اٹھا کے یہ کہنے لگے کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، کیا ماں باپ کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں۔ ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، ہم نے عطا کر دیا، اور اس کے بعد سر اٹھا کے یہ کہنے لگے کہ ہم نے ماں باپ پہ احسان کر دیا، کیا یہ احسان ہے؟ نہیں۔ جائیے مفسرین قرآن سے پوچھئے کہ اس آیت کی تفسیر کیا لکھی گئی ہے۔ کہ یہاں پر احسان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، انہوں نے مانگا ہے تو آپ ان کے سامنے دے دیں، یہ احسان نہیں ہوا۔ اگر ماں باپ کو کھانے کی ضرورت ہے اور انہوں نے طلب کیا ہے تو آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، یہ احسان ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہ احسان نہیں ہے۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کی ماں باپ کو ضرورت ہو ان کے مانگنے سے پہلے لا کے رکھ دو۔ سنیں نوجوانوں، اگر تمہارے ماں باپ کا سایہ سروں پر برقرار ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ احترام کیجئے، اس لیے کہ مانگنے کے بعد دینے کو احسان نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، شاید دل تک پہنچ جائے، تو میرے اس مجلس کا ایک بڑا میسج آپ تک پہنچ جائے گا۔ جوانوں، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، ارے مانگنے کے بعد دینے کو احسان نہیں کہتے۔ ارے مانگنے کے بعد اگر تم نے کچھ دیا تو پھر کیا دیا؟ اس لیے کہ دنیا تو مانگنے کے بعد فقیروں کو بھی دیتی ہے۔ تم نے ماں باپ کو دے دیا تو کون سا بڑا کام کر دیا؟ یہ دنیا تو مانگنے کے بعد اپنے فقیروں کو بھی عطا کر دیتی ہے۔ نہیں، فَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ استعمال کرو۔ لفظ اف، مجھے نہیں معلوم کون خیالوں میں ان چیزوں کو لائے گا نہیں لائے گا، لیکن آج اپنے والدین کی اہمیت کو لے کر یہاں سے جائیے گا۔ بہت جلدی مختصر کر رہا ہوں اپنی مجلس کو، پوری مجلس پڑھتا ہوں صرف والدین کی اہمیت کے حوالے سے، صرف اہمیت کے حوالے سے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، بہت سے نوجوان مجھ سے یہ کہتے ہیں بعد مجلس کہ مولانا آج تک ہم نے جتنے بھی مولانا کو سنا سب یہی پڑھتے ہیں کہ اولاد کو اپنے والد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنے والدین کے لیے۔ کوئی یہ نہیں پڑھتا کہ ماں باپ کو بھی اولاد کے لیے کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے۔ بے شک ہے، اس لیے کہ اولاد ہی، ماں باپ ہی اولاد کو لائق بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، جو بوئیے گا وہی کاٹیے گا۔ کوئی یہ نہ کہے، اب یہ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے عزیزوں کہ دروازے پر گھر بند ہے، دروازے پہ کوئی آیا اور آن کے اس نے دق الباب کیا، باپ نے کہا بیٹے ذرا دیکھ کے آؤ کون آیا ہے۔ گیا اور جانے کے بعد باپ کے پاس کہتا ہے کہ بابا فلاں صاحب آئے ہیں۔ جیسے یہ سنا کہ اچھا فلاں صاحب آئے ہیں، جاؤ کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو یہ باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ باپ نے کہا جا کے کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔
ارے عزیزوں یہ پہلا جھوٹ ہے جو باپ خود اپنے بچے کو سکھا رہا ہے کہ بیٹا سیکھ لو جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ باپ سکھا رہا ہے. تو باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کتنی باریک ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اولاد کی کیسی پرورش کرنی ہے. یہ ساری چیزیں شریعت نے بتائی ہیں عزیزوں. اب آئیے آگے بڑھتا ہوں جلدی 2-3 باتیں اور اس کے بعد مجلس کو روک دوں گا. آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں نیو جنریشن اور ایسا اپڈیٹ زمانہ کہ جہاں پر ابھی ہندوستان میں آ چکی ہے یہ چیز، بہت سے شہروں میں آ چکی ہے، لیکن فورن کنٹریز میں بہت عام ہے کہ جس کے ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کے شانوں کو پکڑ کے چوراہوں اور سڑکوں پہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں. اور اگر کوئی اچھا انسان دیکھ لیتا ہے تو وہ ان ضعیف حضرات کو پکڑ کے اولڈ ہاؤس، جیسے یہاں یتیم خانے ہوتے ہیں نا، ویسے وہاں اولڈ ہاؤس بنائے جاتے ہیں. اب تو انڈیا میں بھی اولڈ ہاؤس بنائے جاتے ہیں. جن ماں باپ کا کوئی دیکھنے والا کوئی بیٹا نہ ہو اس کو اولڈ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. تو وہ اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے کہ جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ اولڈ ہاؤس میں یتیموں والی زندگی گزارے؟ ہمارے ہندوستان میں بڑا عام ہوتا جا رہا ہے. ماں باپ بوڑھے کیا ہوئے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے، آنے والا آیا اور آگے کہتا ہے کہ مولانا بڑا اچھا بزنس ہے میرا، 80,000 سیلری ہے، لیکن مولانا ذرا تعویذ دے دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے کہ 80,000 کماتا ہوں لیکن نہ جانے آتا کہاں سے اور چلا کہاں جاتا ہے. ساری دنیا آج رزق کو لے کر پریشان ہے. سن لیجئے آج بہت بڑی دعا بتا رہا ہوں، بہت بڑی تعویذ ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں. نوجوانوں اس پر عمل کیجئے گا اور اس میسج کو عام کرنے کی کوشش کیجئے گا. دنیا کے تمام نوجوان اور اولادوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. سن لیجئے سب سے بڑی تعویذ، مت جاؤ کسی دنیا کے عامل کے پاس اپنے رزق میں برکت کے لیے کوئی عمل لینے، کوئی تعویذ لینے. اگر تمہیں تعویذ چاہیے تو علی رضا اشتر تمہیں آج یہ ایک تعویذ بتا رہا ہے، ایک عمل بتا رہا ہے اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو. میں نے کہا بھائی 80,000 سیلری کوئی کم تو نہیں ہے، تمہارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی مولانا پنجگانہ نمازی ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں. کہا اچھا ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اچھا واجب روزے رکھتے ہیں آپ؟ کہا جی مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ قضا نہیں ہے. اچھا حج واجب ہے آپ کے اوپر؟ جی. حج انجام دیا؟ ہاں مولانا بے شک ابھی پچھلے ہی سال تو حج سے واپس آ رہا ہوں. کہا اچھا صدقہ نکالیے؟ کہا مولانا صدقہ بھی نکالتا ہوں، ہر سال صدقہ عطا کرتا ہوں. کہا اچھا صدقہ بھی نکالتے ہو؟ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے جب تمام سوالات پوچھ لیے. اب مولانا صاحب بھی پریشان ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے. کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی مولانا زندہ ہیں. کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا ارے مولانا وہ ایک گھر کرائے پہ لے رکھا ہے اور وہاں پہ وہ رہتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی مولانا نے یہ جملہ سنا بے ساختہ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس ذات کو اللہ نے سبب برکت بنا کر بھیجا ہے اسے تو اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد یہ کہتے پھر رہے ہو کہ مولانا رزق میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیے. اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے تو یہی جواب دیتے ہیں زیادہ تر نوجوان، زیادہ تر لوگ جو تھوڑا نئے امیر ہوتے ہیں نا، ان کا یہ جواب ہوتا ہے ارے مولانا آپ نہیں جانتے ہمارے گھر پہ بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے بڑے عہدیدار آتے ہیں، اور یہ تو ضعیف ماں باپ ہیں، یہ گھر میں رہتے ہیں نا تو گندگیاں کرتے ہیں، لہذا اچھا نہیں لگتا، انہیں کرائے پہ گھر دے رکھا ہے. مولانا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں فوراً لے کر جاتا ہوں، لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھا ہے. اللہ اکبر. ایک ضعیف ماں باپ کو اپنے گھر سے دور
عزیزو کاش اتنا سوچ لیا ہوتا کہ جب تم چھوٹے سے تھے، جب تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں آتا تھا، تب تمہیں تمہارے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا سکھایا۔ جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تب تمہارے ماں باپ نے انگلیاں پکڑ پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا۔ آج شرم نہیں آتی جب تم جوان ہو گئے، جب تمہیں چلنا آ گیا، جب تمہیں کھانا آ گیا اور تمہارے ماں باپ مجبور ہو گئے تو انہیں اندھیرے گھر اور اکیلے گھر میں چھوڑ آئے ہو؟ عزیزوں یہ رونے کا مقام ہے، یہ شرم کا مقام ہے۔ اس معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں، لیکن عزیزوں کون سمجھے گا ماں باپ کی عظمت کو اور ان کی برکت کو؟ جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں نا، اولاد کے لیے طاقت ہوتے ہیں، طاقت۔ معصوم فرماتے ہیں کہ گھر کا بوڑھا اپنے گھر والوں کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک نبی اپنی امت میں حیثیت رکھتا ہے۔ پوچھئے گا کسی ان اولادوں سے کہ جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ باپ کے جانے کے بعد جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ جوانوں خبردار، آخری بات، جوانوں خبردار، کبھی ایسا نہ ہو کہ اگر تمہارے والدین تم سے سخت انداز میں گفتگو کریں تو تمہاری پیشانی پر بل آ جائیں۔ ہرگز ہرگز ایسا مت ہونے دینا کہ اپنے ماں باپ کے لیے سخت الفاظ استعمال کرو، اس لیے کہ باپ ایک ایسا سورج ہے جب تک طلوع رہتا ہے۔ باپ کو سخت ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ باپ ایک ایسا سورج ہے جب تک طلوع رہتا ہے تو گرم رہتا ہے، لیکن جب غروب ہو جاتا ہے نا تو زندگیاں اندھیری ہو جاتی ہیں۔ کون سمجھے گا باپ کی کمی کو؟ کون سمجھے گا ماں کی اس کمی کو؟ عرض کروں گا کسی دن اور بہت سی باتیں عزیزوں ماں باپ کے اہمیت کے حوالے سے۔ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری ماؤں کی محبت ہے کہ اگر بیٹا گھر سے باہر سے جب گھر میں داخل ہوا، خدا نہ خواستہ کہیں چوٹ لگ گئی، ہاتھوں سے خون نکلتا ہوا ماں نے دیکھ لیا، اب ماں برداشت نہیں کر پاتی، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، رونے لگتی ہے، تڑپنے لگتی ہے، بیٹا یہ کیسے چوٹ لگی، یہ خون کیسے نکلنے لگا۔ یہ ہماری ماؤں کی محبت ہے کہ اگر اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھ لے تو برداشت نہ کر سکے۔ ایک جملہ کہہ دوں، لاکھوں سلام ان کربلا کی ماؤں پر جن کی نگاہوں کے سامنے جوان اور بیٹے زخمی پڑے رہے، قاسم کے جنازے کے ٹکڑے پڑے رہے، لیکن وہ ماں بارگاہ الہی میں سر کو خم کر کے شکر خدا انجام دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اگر ہماری مائیں وہاں ہوتی نا تو مر جاتی۔ جو مصیبتیں اکبر کی ماں نے برداشت کی، جو مصیبتیں علی اصغر کی ماں نے برداشت کی ہیں، جو قیامت جناب فروہ نے دیکھا ہے، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، شب 3 محرم، 2 محرم گزر گئی، یہ 10 دن ہے نا بس رونے کے لیے۔ انہی 10 دنوں کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا ہے، یہ فرش ازا آپ نے بچھائی، ذاکر بلایا، نوحہ خان بلائے، ماتم کرنے والے، یہ انجمن، یہ نوجوان آپ کے پاس آئے ہیں، کیوں؟ صرف 10 محرم کے لیے۔ آج 2 دن گزر گئے، ان 10 دنوں میں سے 2 دن گزر چکے ہیں رونے والے، 8 دن آپ کے پاس رہ چکے۔ پرسہ پیش کیجئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب مولا حسین کا قافلہ کوفے کے قریب سے گزر رہا تھا، ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے قافلے کو روکنے کا حکم دیا، قافلہ رک گیا۔ ابھی وہ تاریخ گزری ہے نا، 9 ذی الحجہ، جناب مسلم بن عقیل کا ماتم آپ نے کیا ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں مسلم کس غریب کا نام ہے؟ مسلم کس غم زدہ مظلوم کا نام ہے آپ جانتے ہیں؟
عزاداروں مجھے جناب مسلم کے پورے مصائب نہیں پڑھنے، 2 جملے مصائب کے بس، یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ جس کو رونا ہے وہ ان 2 جملوں میں ضرور روئے گا، اس لیے کہ ایک غریب کے مصائب سنانے جا رہا ہوں۔ عزاداروں جب قافلہ کوفے کے قریب رکا ہوا تھا تو جناب امام حسین کی نگاہیں کوفے کی جانب لگی ہوئی تھی۔ اچانک مولا حسین نے کیا دیکھا کہ کوفے کی جانب سے 2 گھوڑے سوار چلے آ رہے ہیں۔ مولا حسین نے عباس سے کہا عباس جاؤ ان گھوڑے سواروں کو ذرا بلا کے لاؤ، ایسا لگتا ہے یہ کوفے سے آ رہے ہیں، لگتا ہے یہ میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر دے دیں گے۔ بازاداروں ان گھوڑے سواروں کو بلایا گیا، گھوڑے سوار قریب آئے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے سوال کیا، ایک گھوڑے سوار یہ بتا کیا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں کوفے سے آ رہا ہوں، کیا مجھے بتا سکتا ہے کہ میرا بھائی مسلم خیریت سے ہے؟ خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ سنائے، وہ خبر نہ سنائے جو امام حسین نے سنا۔ اچانک وہ مسافر کہتا ہے کہ ہاں میں خبر دے سکتا ہوں، لیکن مولا یہاں پر بیویاں موجود ہیں، یہاں پر خیمے لگے ہیں، ذرا خیمے سے دور چلیے تو میں آپ کو سناؤں۔ مولا نے کہا اے آنے والے یہیں پہ مجھے وہ خبر سنا دے۔ بازاداروں ایک مرتبہ اس آنے والے نے کہا مولا جب میں کوفے سے آ رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں مسلم کے جنازے کو ظالم رسیوں میں باندھ کے ارے گھوڑے سے گلیوں میں پھرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اے عزاداروں رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا، آپ جانتے ہو کس مسلم کا ماتم کر رہے ہو، آپ جانتے ہو کس حسین پہ رو رہے ہو۔ اے عزاداروں مسلم بھی غریب تھے، حسین بھی غریب تھے، مسلم بھی غربت میں مارے گئے، حسین بھی غربت میں مارے گئے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے میرے آقا حسین آپ بھی غریب الوطنی میں مارے گئے، مسلم بھی غریب الوطنی میں مارے گئے، لیکن اے میرے مولا حسین آپ میں اور جناب مسلم میں ایک فرق تھا، ارے آپ کے جنازے پر بوسہ لینے والی سکینہ موجود تھی، زینب نے ماتم کیا، ہائے رے غربت مسلم، نہ کوئی ماتم کرنے والا، نہ کوئی گریہ کرنے والا، بے یارو مددگار، مسلم کوفے کی گلیوں میں مارے گئے، حسین نے ماتم کیا، واہ مسلم واہ مصیبت، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ واللہ تجھ سے دعا ہے کہ اس مجلس میں تمام آنے والوں کو جو بھی ثواب ملا ہو پروردگار اس مجلس کے صدقے میں ہمارے آخری امام یعنی منتقم خون امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔